ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے چلتے بیت المقدس میں آپ تشریف لائے۔ 1.25 لاکھ انبیاء آپ کے انتظار میں تھے، 1.25 لاکھ انبیاء پہلے سے موجود تھے۔ میرے محبوب تشریف لائے، اذان پڑھنے والے نے اذان پڑھی، اقامت کہنے والے نے اقامت کہی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر آئے، آپ کو امامت کا شرف ملا، آپ کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کو نماز پڑھائی، 1.25 لاکھ انبیاء کو امامت کرائی۔ رہتی دنیا تک یہ قانون بنا دیا، ہر انسان کو یہ سمجھا دیا، یہی آخری نبی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، کیونکہ 1.25 لاکھ انبیاء ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کی اقتدا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بھی سبق دیا، سارے نبی مقتدی ہیں، تاجدار مدینہ انبیاء کا امام ہے، تمام مرسلین کا آپ کو نبی بنایا، تمام مرسلین کی آپ نے امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد ہر نبی نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی، بیت المقدس میں خطبہ ہوا، ہر نبی نے اللہ کی تعریف کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا، پروردگار عالم کی تعریف کی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی۔ پاک ہے اللہ کی ذات جس نے انسانیت کا سلسلہ مجھ سے شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا۔ کتنا مبارک ہے یہ اجتماع، کتنی مبارک ہے یہ محفل جس میں تاجدار مدینہ مہمان خصوصی انبیاء بھی خطاب کر رہے ہیں، مرسلین بھی خطاب کر رہے ہیں، میرے محبوب بھی تشریف فرما ہے، امام الانبیاء بھی تشریف فرما ہے۔ آپ کی موجودگی میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے نجات عطا کی، جس نے میری کشتی کو پانی پہ چلایا، میری قوم کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خطبہ دیا۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے نبی بنایا، جس نے مجھے رسالت عطا کی۔ تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے نمرود کی آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، پروردگار کے انعامات کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی، فرمایا تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے نبوت عطا کی، جس نے مجھے رسالت عطا کی۔ تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے فرعون کے مقابلے میں میری مدد کی، بنی اسرائیل کی حفاظت کی۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری قوم کے لیے پانی میں سے راستہ بنایا، سمندر کے اندر سے راستہ بنا دیا، میری قوم بھی آسانی سے گزری، میں بھی اللہ کے حکم سے نکل گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی، فرمانے لگے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نبوت بھی دی، جس نے ساری زمین کا بادشاہ بھی بنایا، جس نے مجھے حکومت بھی عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تعریف کرنے لگے، ساری حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے نبوت بھی دی اور مجھے بادشاہت بھی دی۔ بادشاہت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی میرے تابع کر دیا، جنات کو بھی میرے تابع کیا، پرندوں کو بھی میرے تابع کیا، ہوا کو بھی میرے تابع کیا، میرے تخت کو ہوا کے اندر اڑایا، ہواؤں میں میرے تخت کو اڑانے والا میرا پروردگار۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی۔
ہم بھی مہمان بلاتے ہیں خطاب کرنے کے لیے، بڑے بڑے مہمان آتے ہیں۔ کیسی بیت المقدس کی وہ محفل ہے جس میں نبیوں کا نبی مہمان خصوصی اور سارے انبیاء نے شرکت کی ہے، اور مجمع بھی 1.25 لاکھ تو صرف انبیاء، اس کے علاوہ فرشتوں کی جماعت، یہاں تک کہ جو جہنم کا خازن ہے جس کو اللہ نے جہنم کے ملائکہ پر نگران مقرر کیا ہے، مالک اس فرشتے کا نام ہے، تاجدار مدینہ کا خطاب سننے کے لیے وہ بھی تشریف فرما تھا، وہ بھی اسی مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی خطاب سننے کے لیے آیا، اور نبی نے اللہ کی تعریف کی، جو اللہ نے ان کو عطا کی، اللہ کی حمد و ثنا میں بیان کیا۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور کیا کہنے انبیاء کی جماعت کے، جب میرے محبوب اپنا بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، انبیاء کرام نے کتنی توجہ کی ہوگی، کتنے غور سے آپ کو سنا ہوگا، ایک تو دیدار مصطفیٰ کی زیارت بھی کر رہے ہیں، تاجدار مدینہ کے حسن و جمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، امام الانبیاء کے کلام کو بھی سنا، آپ کی گفتگو کو بھی سنا، آپ کے انداز بیان کو بھی دیکھا، بیان کرنے کا جو انداز ملا، بات کرنے کا جو سلیقہ ملا، گفتگو کرنے کی جو صلاحیت ملی، وہ بھی اللہ نے سب سے علیحدہ عطا کی، جیسے حسن سب سے الگ ملا، نبوت سب سے الگ ملی، رسالت سب سے الگ ملی، کتاب اللہ نے سب سے الگ عطا کی، اسی طرح گفتگو کرنے کا انداز بھی علیحدہ ہی ملا، بات کرنے کا طریقہ بھی علیحدہ ملا، اور پھر زبان کے اندر ایسی مٹھاس، زبان مبارک کے اندر ایسی مٹھاس، انبیاء کی جماعت میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے، الحمدللہ الذی ارسلنی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، فرمانے لگے اے انبیاء کی جماعت، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، ساری حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جس نے تمہیں اپنے اپنے وقت کا نبی بنایا، اپنے اپنے وقت کا تمہیں رسول بنایا، کیسی حمد و ثنا کا آغاز کیا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلے کا آغاز کیا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو رسالت عطا کی، انبیاء کی رسالت کا ذکر بھی کیا، مرسلین کی رسالت کا بھی ذکر کیا، فرمانے لگے اے انبیاء کی جماعت، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے تمہیں نبوت عطا کی، جس نے تمہیں رسالت عطا کی، لیکن فرمانے لگے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے سارے جہانوں کا مجھے نبی بنایا ہے۔ کیسا بہترین انداز، کیسا عمدہ کلام، انبیاء کی جماعت کے سامنے یہ بھی ذکر کر دیا، اے انبیاء، تمہیں کسی کو ایک بستی کا نبی بنایا، کسی کو ایک علاقے کا نبی بنایا، کسی کو ایک شہر کا نبی بنایا، ایک ایک زمانے کے لیے تمہیں بھیجا گیا، ایک نبی آیا، دوسرا نبی آنے کے بعد اس کا وقت ختم ہو گیا، دوسرے رسول کے بعد پہلے رسول کی شریعت کو ختم کر دیا، پہلے رسول کی شریعت کو منسوخ کر دیا، نئے رسول کے آنے کے بعد، نئی کتاب کے بعد اس سے پہلی کتاب کو منسوخ کر دیا جاتا، لیکن فرمایا اے انبیاء کی جماعت، میری نبوت بھی قیامت تک رہے گی، میری رسالت بھی قیامت تک رہے گی، میرا قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ تمہیں نبوت رسالت ملی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تو پہلے نبی کا وقت مکمل ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ ایک آسمانی کتاب ہے ایک مخصوص وقت کے لیے، اس پہ عمل ہے، امت عمل کر رہی ہے، لیکن جب اس کے بعد دوسرا نبی آئے، دوسری آسمانی کتاب آئے
اب کہا جاتا تھا پہلی پہ عمل نہیں کرنا، اب اس پہ عمل کرنا ہے. نئی کتاب، نئی شریعت، نیا قانون، یہ چلتا رہا. کیا کہنے میرے محبوب کے، جب میرے محبوب آ گئے تو 2-4 دن یا 200-400 سال کے لیے نہیں، آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ کی رسالت بھی قیامت تک ہے. فرمایا انبیاء کی جماعت ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے مجھے سارے جہانوں کا نبی بنایا، ساری کائنات کا نبی بنایا. خود قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. میرے پروردگار نے خود اپنے کلام مقدس میں فرمایا میرے پیغمبر میں نے کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا، جیسے تیرا رب سارے جہانوں کا رب ہے، ایسے ہی میں نے تجھے سارے جہانوں کا رسول بنا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے جہان، ساری دنیا، ساری کائنات، ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے نا. جیسے ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، ایسے ہی ساری مخلوق کا نبی پیغمبر میرا اور آپ کا نبی ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے ابھی میں عرش پر جب گئے تو فرشتے گواہی دیں گے آپ نبی ہیں. میں ابھی آپ دھیان کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ فرشتے بھی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ صرف انسانوں کا نہیں، ہمارا بھی نبی ہے، یہ ہمارا بھی رسول ہے. اس پر ایمان لانا سارے انبیاء کے ذمہ بھی اور فرشتوں کے ذمہ بھی ہے. انبیاء کے خطاب ہوا، بہرحال اختتام ہوا، اس کے بعد آسمانوں کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. اچھا یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، انبیاء سے آپ مختلف جگہوں پہ مل رہے ہیں. پہلے سارے انبیاء سے عمومی طور پر بیت المقدس میں ملاقات ہو چکی ہے، پھر 7 آسمانوں پر 8 پیغمبروں سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے. آسمان کتنے؟ 7. بولو بھئی کتنے ہیں؟ اور پیغمبر کتنے بیٹھے ہوئے 7 آسمانوں پر؟ 8. آسمان 7 ہے لیکن پیغمبر 8 بیٹھے ہیں، کیونکہ دوسرے آسمان پر 2 نبی ہیں. یہ آواز سمجھ آ رہی باہر والوں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں آواز؟ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، بتا کیا رہے ہیں، میرے محبوب کی شان کیا ہے. اللہ نے ہمیں کس نبی کا امتی بنایا، ہمیں فخر ہے. اللہ نے ہمیں کتنے عظیم نبی کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں. آسمانوں کے سفر کا آغاز آپ نے فرمایا بیت المقدس میں انبیاء کا خطبہ مکمل ہوا، مرسلین کا خطبہ مکمل ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ جہنم کا فرشتہ، جہنم کا خازن جو سارے فرشتوں کا نگران ہے، مالک بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ملنے کے لیے آیا، یہ بھی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، آپ اسے سلام کر لیجئے. آپ نے فرمایا میں نے ابھی توجہ کی، مالک سے سلام کرنے کے لیے میں نے توجہ کی، لیکن آپ نے فرمایا میری امت والوں ابھی میں نے توجہ کی تھی، وہ بول پڑا السلام علیکہ یا رسول اللہ. فرمایا ابھی میں نہیں بولا، ابھی تو میں نے توجہ کی، میں نے دیکھا کون ہے، ملاؤ ملاقات کرو. ابھی میں نے صرف توجہ کی، میں نے سلام کرنے کے لیے غور کیا، لیکن میری بولنے سے پہلے یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے، وہ جہنم کا مالک بھی جانتا ہے، یہ نبیوں کا نبی ہے، یہ رسولوں کا رسول ہے. اگر پہلے سلام کا موقع مل جائے یہ بڑی شرف کی بات ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے، یہ بڑے مقام اور منصب کی بات ہے. میں اپنے استاد سے سلام کر کے راضی ہوں گا، آپ مجھ سے سلام کر کے خوش ہوں گے. کیا کہنا اس فرشتے کا جو نبیوں کے نبی سے سلام کر رہا ہے، امام الانبیاء سے سلام کر رہا ہے. آپ نے فرمایا ابھی میں نہیں بولا، میرے بولنے سے پہلے وہ بول پڑا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, इसलिए बेटा कह के मुखातिब किया। फरमाने लगे बेटा बेटा आपका आना सदा मुबारक रहे। पहले आसमान पर सारी इंसानियत के वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अब दूसरा आसमान, कौन सा आसमान? दूसरे आसमान। फरमाया मैं दूसरे आसमान की तरफ गया, दूसरे आसमान का दरवाजा खुला, दूसरे आसमान पे जब मैं दाखिल हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके चाचाजाद या खालाजाद, उनके अजीज हजरत याह्या अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए थे। दोनों अंबिया से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने उन दोनों को सलाम किया। उनसे मुलाकात के बाद तीसरे आसमान की तरफ आप तशरीफ ले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हुस्न के बादशाह से मुलाकात हुई, जिसे हुस्न का बड़ा हिस्सा मिला, जिसे हुस्न का बादशाह कहा गया। इसलिए वापसी पर मेराज के बाद आपने फरमाया मेरी उम्मत वालों, मैं उस पैगंबर से मिलके आया जिसे अल्लाह ने हुस्न का एक बड़ा हिस्सा दिया है। इसलिए कहा जाता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब जन्नत में जाएगी तो हमें वो हुस्न मिलेगा जो अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था। ये हमारा एजाज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो हुस्न देगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न पता कैसा था? मिस्र की औरतों ने जब देखा तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि फल काट रही, उंगलियां काट रही हैं। ऐसी मदहोश हुई, पागल हो गई देखकर, और कहने लगी खुदा की कसम ये इंसान हो ही नहीं सकता है, ये तो कोई फरिश्ता है, इतना नूरानी चेहरा, इतना हुस्न, भाई ये हो ही नहीं सकता इंसान, ये नहीं हो सकता, ये फरिश्ता है। आपने फरमाया तीसरे आसमान पर मैं उस हुस्न के बादशाह से मिला, लेकिन मेरे महबूब का हुस्न अपना ही हुस्न है, उसकी तो मिसाल ही नहीं है। ये तो बाकियों के बनिस्बत अंबिया और मुरसलीन में सरकार दो आलम के अलावा अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था। सरकार मदीना की तो बात ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है हुस्न के 99 हिस्से बने। कितने हिस्से? 99 हिस्से। एक हिस्सा सारी मखलूक को तकसीम किया, 99 हिस्से मेरे महबूब को अता फरमाया। अब 99 और एक में क्या मुकाबला? कुछ भी नहीं है। और फिर उस एक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी शामिल है। बहरहाल मैं मौजू मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। तीसरे आसमान पर हुस्न का बादशाह बैठा है, मुलाकात हुई। फरमाया मैं चौथे आसमान की तरफ गया। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनसे भी सलाम दुआ करने के बाद आप पांचवें आसमान की तरफ गए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, लेकिन नबूवत और रिसालत में कम है, उम्र के एतबार से ज्यादा बड़े हैं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े हैं, लेकिन रिसालत अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। हारून अलैहिस्सलाम उनके ताबे किया था, उनके ताबेदारी में चलने के लिए कहा, उनकी इताअत के लिए कहा। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फरमा फिर मैं छठे आसमान पर गया, उस पैगंबर से मिला जो दुनिया में रहते हुए परवरदिगार से कलाम में आसमान पर बैतुल्लाह, फरिश्ते उसका तवाफ भी करते हैं, उसकी नमाज भी पढ़ते। पिछले जुम्मे मैंने बताया था हर रोज 70,000 फरिश्ते उसमें आते हैं, लेकिन जो एक मर्तबा आ गया क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती है। बैतुल मामूर को देखा। अब बैतुल मामूर को देखने के बाद सिदरतुल मुंतहा, अल्लाहु अकबर, सिदरतुल मुंतहा, ये बेरी का वो दरख्त है, वो दरख्त है जिसके हर पत्ते पर एक फरिश्ता बैठा हुआ अल्लाह पाक की हम्द व सना कर रहा है। आपने फरमाया मैंने सिदरा को देखा, उस बेरी के दरख्त को मैंने देखा, इतने बड़े बड़े
مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اس سارے سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مگر سدرۃ المنتہا پہ جا کر عرض کرنے لگے میرے محبوب اب میری بھی انتہا ہے، میری بھی انتہا ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، انوارات کو برداشت نہیں کر سکوں گا، تجلیات کو برداشت نہیں کر سکوں گا، میرے پر چل کے خاک ہو جائیں گے۔ عرض کرنے لگے آقا اس سے آگے جانا، اس سے آگے جانا میرے بس کی بات نہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے، آپ عرش الہی تک جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس سے آگے آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آگے عرش الہی ہے، آگے عرش الہی ہے، آگے لوح و قلم ہے جہاں انسان کی تقدیر چل رہی ہے، میں اسے آگے نہیں جا سکتا آقا، سدرۃ المنتہا میرا اختتام ہے، عرش الہی پر آپ کی مہمان نوازی ہے۔ آپ نے کہاں تک جانا ہے؟ عرش، بولو بھائی کہاں تک جانا ہے؟ اور میرے محبوب کا مقام تو عرش الہی سے بھی زیادہ ہے، اللہ نے اس سے بھی زیادہ مقام دی، اسی لیے تو کسی نے کہا عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے قیام آپ کا، عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، عرش الہی پر بلایا گیا، عرش الہی پروردگار عالم کا عرش ہے، میرا نبی وہاں مہمان بنا، اللہ اکبر، مہمان ملاقات کے لیے جائے، تحفہ لے کر جائے گا، ہدیہ لے کر جائے گا، آنے والا سلام کی ابتدا کرے گا، اب میرے محبوب کی عقل اور فراست کتنی بڑی ہے، ذہانت کتنی بڑی ہے، ملاقات کرنے کے لیے آئے، پروردگار عالم سے تو نہیں کہہ سکتے السلام علیکم، کوئی اللہ کو سلام نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ پاک خود سلام ہے، اس لیے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اپنے کلام کا آغاز کیا، تین باتیں فرمائی، فرمایا میرے پروردگار اپنی زبان کی عبادت تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ سلام تو نہیں کر سکتے لیکن کلام تو کرنا ہے، اللہ اکبر، تین باتیں ارشاد فرمائی، کتنی باتیں؟ تین باتیں، یا اللہ میں تین چیزیں خاص طور سے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اللہ اکبر، کتنی چیزیں بولو بھائی؟ تین چیزیں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ اتحیات ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اتحیات عرش الہی پر اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان گفتگو ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، فرمائے یا اللہ میں تین چیزیں لایا ہوں، کتنی چیزیں لایا ہوں آپ کے لیے؟ تین چیزیں لایا ہوں، میرے محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ فرمانے لگے التحیات للہ، سب سے پہلے اپنی زبان کی عبادت آپ کے لیے لے کر آیا، میں نے زبان سے جو ذکر کیا، اپنی زبان نبوت سے جو قرآن پڑھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے جو بولا، جو بھی میں نے نیکی کا کام دوسروں کو بتایا، جو ذکر و اذکار میں نے زبان سے کی، میرے پروردگار میری زبان کی ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ، ترجمہ پتہ چل گیا نا کیا ہے؟ یا اللہ میری زبان جو بولتی ہے وہ کس کے لیے بولتی ہے؟ آپ کے لیے بولتی ہے۔ یار کیا زبردست کلام ہے، اس لیے تو میں نے انبیاء کا جو خطبہ ہوا میں نے پہلے کہا نبوت و رسالت بھی الگ ہے، اللہ نے جو بات کرنے کا انداز دیا اس کا تو کیا ہی کہنا ہے، یہ تو جانتے تھے سلام تو نہیں کر سکتے، اللہ تو خود سلام ہے، تو بات تو کرنی ہے نا، کچھ تو کہنا ہے، سبحان اللہ، فرمانے لگے التحیات للہ، یا اللہ میں جو بولتا ہوں تیرے لیے بولتا ہوں۔ اچھا میرے محبوب، اور وقت تو یہ بات ہو،
یا اللہ میں جو نماز پڑھتا ہوں تیرے لیے پڑھتا ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، بولتا ہوں آپ کے لیے کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں کس کے لیے پڑھتا ہوں؟ آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ بات التحیات للہ، میری بولنا بھی آپ کے لیے، والصلوات، میری نماز بھی آپ کے لیے ہے، والطیبات، یا اللہ میرا مال بھی جو میں خرچ کرتا ہوں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ تین باتیں ہیں اور تینوں ہی اہم ترین ہیں۔ زبان بھی اللہ کے لیے، اس سے قیمتی کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا بدن، جو کچھ بھی میں بدن سے کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، جو کرتا ہوں یا اللہ کس کے؟ آپ کے لیے کرتا ہوں۔ تیسری بات، یا اللہ میرا جو مال، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میں سب آپ کی رضا پہ خرچ کرتا ہوں۔ کیسی زبر، تین باتیں فرمائی۔ کتنی باتیں؟ اللہ پاک نے بھی تین باتوں کا جواب تین طرح دیا۔ کیسی محبت ہے، سرکار مدینہ نے تین جملے فرمائے، تین کے بدلے میں اللہ نے جواب بھی تین ارشاد فرمائے۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا میرے محبوب، جب آپ کی زبان کی عبادت بھی میرے لیے، بدن کی عبادت بھی میرے لیے، مالی عبادت بھی میرے لیے، تین باتیں آپ میرے لیے لے کر آئے ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر، میری سلامتی بھی تیرے لیے، میری رحمت بھی تیرے لیے، میری برکت بھی تیرے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا سلام تیرے لیے، برکت تیرے لیے، رحمت تیرے لیے۔ تین باتیں میرے آقا نے کہی، تین ہی باتیں اللہ نے عطا فرما دی۔ اچھا کیا کہنے پھر میرے محبوب کے، جب اللہ پاک نے تین باتیں فرمائی، سلام تیرے لیے، رحمت آپ کے لیے، برکت آپ کے لیے، اللہ اکبر، میرا محبوب تو امت کے لیے تڑپتا تھا، فوراً بول پڑے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے رب، میرے لیے بھی یہ تین چیزیں ہیں، میرے صدقے سے یہ میری امت کے لیے بھی تین چیزیں ہیں۔ کیسا نبی ہے جو وہاں بیٹھ کے بھی مجھے تجھے یاد کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کے بھی فرما رہے یا اللہ یہ تین چیزیں آپ نے مجھے دی ہیں، میں چاہتا ہوں میرے صدقے سے میرے ہر صالح امتی کو بھی یہ تین چیزیں مل جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جا میرے نبی آپ کے صدقے ان کو بھی تین مل گئی۔ یہ تشہد ہے، اگلا جملہ بھی تشہد مکمل نہیں ہوئی، تین باتیں آپ نے فرمائی، تین چیزیں اللہ پاک نے فرمائی۔ پھر تین چیزوں کے بعد اب چونکہ مقربین عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے جن کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی تھی، ان میں سے بھی ہر ایک بول پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر سننے والے فرشتے نے کہا ہم بھی گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ کا پیغمبر اس کا رسول ہے۔ عرش الہی پر جو گفتگو ہو رہی ہے تو فرشتے بھی تو سن رہے ہیں، وہ بھی بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہنے لگے ہم بھی گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تشہد مکمل ہو گیا، یہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تین تحفے اور بھی ہیں جو امت کو ملے ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ جو میں بات کریں۔